كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی کتاب اتحاف البریہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے آل آنا کا مسئلہ پڑھنا ہے، شعر نمبر 26 سے۔ شعر نمبر 26 سے آج آل آنا کا مسئلہ ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ اتحاف البریہ میں آل آنا جو مذہب بیان کیا گیا ہے وہ علامہ متولی کا قدیم مذہب بیان کیا گیا ہے۔ علامہ متولی کے دو مذاہب ہیں، ایک قدیم مذہب ہے اور ایک جدید مذہب ہے۔ اسی طرح علامہ جزری کے بھی دو مذاہب ہیں، ایک قدیم اور ایک جدید۔ قدیم سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے مذہب اختیار کیا ہوا تھا، جدید کا مطلب ہے جو پہلا اختیار کیا تھا اس کو چھوڑ کے پھر دوسرا اختیار کر لیا۔ یہی چیز علامہ متولی نے کی ہے۔ علامہ متولی کا جو قدیم مذہب ہے یہ وہی مذہب ہے جو علامہ جزری کا جدید مذہب ہے۔ یعنی ہوا یہ ہوگا کہ علامہ متولی نے دیکھا ہوگا امام جزری نے جو مذہب آخر میں اختیار کیا تحقیق وغیرہ کر کے، تو علامہ متولی نے سمجھا ہوگا کہ پہلا مذہب ذرا محقق نہیں ہوگا، اس لیے امام جزری نے چھوڑ دیا اور پھر دوسرا مذہب اختیار کر لیا، لہذا علامہ متولی نے وہی مذہب پہلے اختیار کر لیا، یعنی اسی مذہب پہ رہے۔ تو جو علامہ جزری کا جدید مذہب ہے وہی علامہ متولی کا قدیم مذہب ہے۔ پھر جب علامہ متولی نے خود سے تحقیق کی تو جو مذہب علامہ جزری کا قدیم تھا، پہلے والا مذہب تھا، وہ علامہ متولی نے بعد میں اختیار کیا کیونکہ وہ زیادہ تحقیق شدہ تھا اور وہ صحیح تھا۔ علامہ متولی کے پاس مزید دلائل بھی اس کے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے۔ علامہ متولی کا جو جدید مذہب ہے وہ امام جزری کا قدیم مذہب ہے، اور جو علامہ متولی کا قدیم مذہب ہے وہ جزری کا جدید مذہب تھا۔ تو اتحاف البریہ میں وہ تحریرات بیان کی گئی ہیں جو علامہ متولی نے بیان کی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اتحاف البریہ لکھنے کے بعد علامہ خلف الحسینی نے جب اتحاف البریہ لکھ دی اس کے بعد کہیں علامہ متولی نے جدید مذہب اختیار کیا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صاحب اتحاف البریہ تک علامہ متولی کی وہ نظم نہ پہنچی ہو کہ جس نظم میں انہوں نے جدید مذہب اختیار کیا ہے۔
وہ پوری نظم ہی احکام آل آن پڑھا، اس کا نام ہے نظم احکام آل آن، نظم احکام قولہ تعالی آل آن، یہ اس کا نام ہے۔ اور یہ علامہ متولی نے بعد میں لکھی ہے، ہو سکتا ہے علامہ خلف الحسینی تک یہ کتاب ہی نہ پہنچی ہو۔ تو مجھے یہ بتائیں، جو ابھی تک یہ میں نے بات کیا، کہ یہ سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر آگے بات کرتے ہیں، جی کرے سر۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں علامہ متولی کا قدیم مذہب آپ کو بتاتا ہوں، اسی بہانے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علامہ جزری کا جو جدید مذہب ہے وہ کیا ہے۔ تو اور یہی قدیم مذہب کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے پاس سے کچھ نقشے اس کے بنائے ہوئے تھے، تو میں ایسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے نقشے بھی بھیج دیتا ہوں اور کتاب سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اور یہ جو اتحاف البریہ کی شرح ہے، اس میں نا کچھ تھوڑی بہت وہ بھی ہے، کیا کہہ رہا تھا میں، اس کتاب میں نا یہ جو اتحاف البریہ کی شرح رسوخ المصطفیہ، اس میں نا کچھ چیزوں کی غلطی وغیرہ بھی ہے، تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو درست کروا دوں گا۔ میں آپ لوگوں کو نا کچھ تصویریں بھیجتا ہوں، میرا لکھا ہوا کو بہت زیادہ صاف آپ لوگوں کو شاید سمجھ تو نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم گزارا ہو جائے گا۔ آپ سب لوگ ذرا گروپ دیکھیں۔ علامہ متولی کا جو قدیم مذہب ہے، اس کے مطابق پہلے میں آپ کو خود تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، بتاتا ہوں، پھر ہم کتاب سے دیکھتے ہیں۔ تو علامہ متولی نے اسی طرح یہ صاحب اتحاف نے 5 صورتیں بنائی ہیں، اصلاً یہ 4 ہی بنتی ہیں، تو چلیں انہوں نے 5 بنائی ہیں۔ بہرحال پہلی صورت یہ ہے کہ آپ لفظ آل آنا کو، مثلا وہ جو چھوٹی سی آیت جو ہے جس میں آل آنا وقد عصیت یا آل آنا وقد کنتم، بس اسی آیت کو پڑھیں، اور آپ صرف لفظ آل آنا کو پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی اور مد بدل نہ ہو۔ تو اس کو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے آل آنا کو آگے ملا کر پڑھنا ہو، یعنی اگلی چیز کو ملا کر پڑھنا ہو نا، یعنی نہ ما قبل مد بدل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ما بعد مد بدل کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بس ایک لفظ آل آنا پڑھنا ہو۔ تو اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ جو آ ہے، آ، اس میں 3 وجہ ہیں، کیونکہ یہ بھی مد بدل ہی ہے، آ یہ بھی مد بدل ہے، اور لانا میں جو بدل المغیر ہے یہ بھی مد بدل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آ کے طول کے ساتھ لانا میں تینوں وجہ ہوں گی، آ کے توسط کے ساتھ صرف قصر توسط ہوگا، اور آ کے قصر کے ساتھ لانا میں صرف قصر ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں جو میں نے قول قدیم بھیجا ہے متولی کا، اس کی پہلی صورت دیکھیں، آلانا کو آگے ملا کر پڑھنا ہو، کل اسکرین شیئر کر لے چاہے، یہ جو میں نے بھیجا ہے اس کی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ تو ٹھیک ہے کر لیں، نہیں تو ایسے بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گی اسکرین شیئر؟ جی کر سب کرتے ہیں۔ ہاں نہیں کر دیں، کریں اسکرین شیئر کریں، نقشوں میں بات ذرا زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جی یہ دیکھیں کہ اگر آلانا کو صرف آگے ملا کر پڑھا جائے، یعنی ما قبل مد بدل اور ما بعد مد بدل کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر آلانا کو کیسے پڑھا جائے گا؟ قدیم مذہب کے طور پہ، علامہ جزری کے جدید اور علامہ متولی کے قدیم مذہب کے طور پہ آ بھی مد بدل ہے اور لانا بھی مد بدل ہے، کیونکہ یہ آل آنا تھا نا، تو آل آنا کا جو آنا ہے یہ نقل حرکت کی وجہ سے بدل المغیر ہے، اور جو آ ہے آ، اس کو بھی قدیم مذہب میں علامہ متولی مد بدل ہی سمجھتے تھے۔ وہ بات کی بحث ہے کہ وہ مد بدل کیوں سمجھتے تھے، اور مد بدل جو نہیں، اس کو آ کو مد بدل جو نہیں سمجھتے وہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ لمبی چوڑی بحث ہے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے کم از کم طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے، اگر کوئی قدیم مذہب پہ عمل کر رہا ہے تو تب کیسے پڑھنا ہے، کوئی جدید پہ عمل کر رہا ہے تو تب کیسے پڑھنا ہے، بس وقتی طور پہ آپ کے کام کی بات صرف یہی ہے۔
تو علامہ متولی کے قدیم مذہب کے طور پہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آلانہ کو ما قبل اور ما بعد مد بدل سے نہ ملایا جائے، صرف لفظ آلانہ پڑھا جائے، یعنی آلانہ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا ہے وہ آیت، صرف یہ آیت پڑھنی ہو تو کیا ہوگا؟ آ کے طول کے ساتھ لانہ میں تسلیس ہوگی، تینوں وجہ ہوں گی. آ کے توسط کے ساتھ لانہ میں قصر اور توسط دو وجہ ہوں گی. اوپر والا نقشہ، اوپر والا، ہاں یہ آ کے طول کے ساتھ لانہ میں تسلیس ہوگی، آ کے توسط کے ساتھ لانہ میں قصر و توسط ہوگا، آ کے قصر کے ساتھ لانہ میں قصر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. زیادہ سے زیادہ ٹپ یہ بنا لیں کہ آ کو انہوں نے بدل المحقق سمجھا ہوا ہے، اور لانہ جو ہے لانہ اس کو بدل المغیر ہے سمجھا ہوا ہے. اور ویسے بھی لانہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مد بدل کرنا بھی اور مد بدل نہ کرنا بھی، دو چیزیں ہوتی ہیں نا. تو آ کے طول کے ساتھ لانہ میں طول جو ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو مد بدل سمجھا ہوا ہے. اور جو طول کے ساتھ توسط ہو رہا ہے وہ اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ آ ذرا محقق مد ہے اس میں زیادہ ہو رہی ہے، اور جو مغیر مد ہے اس کو ذرا چھوٹا درجہ دے کے توسط کیا جا رہا ہے. وقتی طور پہ میں آپ کو یہ توجیہات کروا رہا ہوں. اور قصر جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں مد بدل ہے ہی نہیں. آ کے توسط کے ساتھ توسط اس لیے ہو رہا ہے کہ دونوں مد بدلوں میں توسط ہو رہا ہے، اور لانہ میں قصر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مستثنی بھی تو ہے نا مد بدل سے، اور آ کے قصر کے ساتھ صرف قصر ہوگا. تو جی ہاتھ کو بھی چھوڑیں، وہ بھی نہیں میں بتاتا، بس آپ کم از کم مذہب سمجھے. اگر آ لانہ کو اکیلا پڑھنا ہو اور اسی پہ ہی وقف کرنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آ کے طول کے ساتھ بھی تینوں وجہ ہوں گی، تو وہ جو لانہ میں تینوں وجہ ہوں گی وہ مد عارض کی ہوں گی، نہ کہ مد بدل کی. توسط کے ساتھ بھی تینوں ہوں گی، قصر کے ساتھ بھی تینوں ہوں گی. اگر آلانہ کے آ میں ابدال نہ کیا جا رہا ہو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آلانہ میں جو آ ہوتا ہے اس میں ابدال بھی ہوتا ہے اور تسہیل بھی ہوتی ہے. اگر تسہیل کی جا رہی ہو تب بھی لانہ میں، چاہے لانہ پہ وصل کر رہے ہو چاہے وقف کر رہے ہو، تینوں وجہ ہوں گی، تسہیل کے ساتھ طول بھی، تسہیل کے ساتھ توسط بھی، تسہیل کے ساتھ قصر بھی. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ دو صورتیں سمجھ آئی ہیں؟ نہیں آئی تو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جی کیسا آ گئی؟ آ گئی ہیں. قول قدیم میں علامہ متولی کے ہاں آلانہ کو ما قبل اور ما بعد دونوں مد بدلوں سے علیحدہ رکھنا ہو اور صرف آلانہ کو پڑھنا ہو تو وصل کے اعتبار سے ٹوٹل 6 وجہ بنتی ہیں. آ کے طول کے ساتھ لانہ کی تینوں وجہ، آ کے توسط کے ساتھ لانہ میں توسط قصر، اور آ کے قصر کے ساتھ لانہ میں صرف قصر، ٹوٹل 6 وجہ ہوں گی. اور اگر آل آنا کو بالکل اکیلا پڑھنا ہو اور آلانہ پہ بھی وقف بھی کرنا ہو تو ٹوٹل 9 وجہ ہوں گی. آ کی تینوں وجہوں کے ساتھ لانہ کی تینوں وجہ، ٹوٹل 9 ہو گئی. اور یہ تو ہو گئی نا ابدال کے ساتھ. اگر آ میں آپ لوگوں نے تسہیل کرنی ہو اور لانہ پہ پھر چاہے آپ وقف کر رہے ہو چاہے وصل کر رہے ہو، ہر صورت میں ٹوٹل 3 وجہ ہیں تو 3 کی 3 ہی جائز ہیں. تسہیل کے ساتھ طول بھی ہوگا، تسہیل کے ساتھ قصر بھی ہوگا، تسہیل کے ساتھ توسط بھی ہوگا. یعنی آلان آلان اور آلان، اور یہی آپ ملا کے پڑھیں گے آلان وقد آلان وقد اور آلان وقد. یہ 2 صورتیں ہو گئیں. اب اگلی، اچھا انہی 2 صورتوں کو کتاب البریہ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ دوسری صورت بھی میں نے بتا دی، اس کو کتاب البریہ. اب انہی 2 صورتوں کو ہم اتحاف البریہ سے پڑھتے ہیں. اتحاف البریہ میں علامہ ابن خلف الحسینی فرماتے ہیں وحرر ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے ہر رز لکھا ہے، وحرر
اور آپ تحریر کر لیں. فی آلانا، آلانا میں ستت اوجہن 6 وجہوں کو علی وجہ الابدالی، ابدال والی وجہ کے ساتھ، لدا وصل ہی تلا، اگر آپ اس کو وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ 6 وجہ بنتی ہیں. فمد وصل ثانین، فمد یعنی مد کرے آ میں، وصل ثانین تو ثانین کی قید کے ساتھ فمد واضح ہو گیا. فمد فی آ وصل فی ثانین، تو مد کریں آ میں. ویسے مصریوں کے ہاں مد سے مراد ہوتا ہے طول، ہم اپنے ہاں اس کو طول کہتے ہوتے ہیں، اشباع کہتے ہوتے ہیں. وہ عام طور پہ مد لفظ سے مراد طول لے رہے ہوتے ہیں، تو مد سے مراد طول ہے. آ کے طول کے ساتھ دوسرے میں یعنی لانا میں 3 وجہ، ثم وسطن اور پھر دونوں میں توسط، وفی الثانی وسط وقصر یعنی ثم وسطن آ میں توسط کریں، اور جو وفی الثانی جو دوسرا ہے اس میں وسط وقصر توسط بھی کریں اور قصر بھی کریں. وقصر قلا یعنی وقصر فی قلا یعنی دونوں میں قصر کریں. تو یہ 6 وجہ ہو گئے ابدال والی. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں لام کی بات، اب آگے اگلی چیز بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وفی اللام سلس واقفا مطلقا، اگر آپ آلانہ پہ وقف کر رہے ہیں، پیچھے بیان کر رہے تھے وصل کی بات، اب کر رہے ہیں وقف کی بات، دوسری صورت بیان کر رہے ہیں. اگر آپ وقف کریں وفی اللام سلس تو لانا میں 3 وجہ پڑھیں، واقفا وقف کرتے ہوئے، مطلقا آ کی تمام وجہوں کے ساتھ. تو دیکھ لیں نقشہ میں نے بنایا ہوا ہے، آ کے طول کے ساتھ بھی 3 وجہ، توسط کے ساتھ بھی 3 وجہ، قصر کے ساتھ بھی 3 وجہ. تو یہ ابدال کے ساتھ آل آنا کا وقفاً وصلاً دونوں بیان ہو گیا. اب بیان کرتے ہیں تسہیل والی وجہ. کہتے ہیں وَسَلِّسَنْہَا، اور آپ 3 وجہ پڑھیں لام میں، علت تسہیلی وصلاً و فیصلہ، وقفاً وصلاً تسہیل والی وجہ کے ساتھ. یعنی آل آنا پہ چاہے وقف کریں چاہے وصل کریں تو آپ تسہیل کے ساتھ 3 وجہ پڑھیں لام کی. تو یہی میں نے لکھا ہوا ہے، تسہیل کے ساتھ طول بھی، تسہیل کے ساتھ توسط بھی، تسہیل کے ساتھ قصر بھی. تو یہ دونوں نقشے اور یہ تینوں شعر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے کیا؟ ہم آگے چلیں. جی جی صاحب محترم، بس یہ بتا دیجئے کہ جہاں پر تینوں صورتیں ہوں گی اس میں مقدم کون سی وجہ ہوگی؟ نہیں جس ترتیب سے میں لکھا اسی ترتیب سے مقدم ہے. نہیں، یہ جو جہاں آپ نے وصلاً بتایا نا کہ طول کے ساتھ تسلیس یعنی 3 وجہ آئے گی، تو طول پہلے آئے گا، پھر قصر توسط آئے گا، پھر قصر آئے گا، یا قصر توسط طول آئے گا؟ قصر توسط طول آنا چاہیے ویسے، ٹھیک. مد بدل کے طور پہ تو قصر توسط طول ہی ہے. یہ اور جو مد آ عارض ہے کے نا، طور پر؟ آ نہیں میں بتاتا ہوں ایک بار. یہ جو آ ہے نا، آ اس میں طول مقدم انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ بطور مد بدل نہیں ہے، یہ یہاں پہ جو طول ہے یہ بطور مد بدل نہیں ہے، یہ 2 چیزوں کے پیش نظر یہاں پہ طول کیا جا رہا ہے. اور یعنی یہاں پہ ابدال جوازی کے طور پہ طول ہی مقدم ہے. ابدال مال طول مقدم ہوتا ہے اور ابدال مال قصر جو ہے وہ دوسری وجہ ہوتی ہے. ویسے مد بدل میں قصر ہی مقدم ہے، تو لہذا قصر توسط طول ہوگا. طول کے ساتھ قصر توسط طول، طول کے ساتھ دیکھیں نا میں نیچے قصر توسط لکھا ہوا ہے، لیکن آلان میں نے طول مقدم کیوں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی صورت میں جو وصلن ہے اس میں آپ دیکھیں آ کا طول، یہ طول ابدال کی وجہ سے مقدم ہوا ہے، ابدال مع طول. دوسری وجہ ابدال مع قصر ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو توسط اضافہ کیا ہوا ہے نا، یہ ایک خاص چیز کے پیش نظر کیا ہوا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا. دیکھیں نقشے کی طرف دیکھیں سارے، آ کے طول، اب یہاں پہ طول کیوں مقدم ہے؟ ابدال جوازی یہاں پہ ہو رہا ہے نا، تو یہ اصل مد لازم کی وجہ سے یہاں پہ ابدال مع طول مقدم ہے. آ میں ابدال مع طول مقدم ہوتا ہے، ابدال مع قصر دوسری وجہ ہوتی ہے. یہاں پہ یہ توسط اس کو لازم البدل سمجھتے ہوئے لے کر تو آئے ہیں. اب باقی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آ میں طول پھر توسط پھر قصر ہوگا، لیکن لان میں مد بدل ہے، مد بدل کا ہمیشہ قصر مقدم ہوتا ہے، لہذا قصر پہلی وجہ ہوگی. یہ میں لکھ ہی لیتا ہوں اپنے پاس، یعنی یہ سوال طلباء کے ذہن میں آ سکتا ہے تو لکھ لینا بہتر ہے. اور وقف کی صورت میں؟ ہاں اس میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں. کہاں گئی پینسل؟
اور وقف کی صورت میں جو لانا میں طول میں نے مقدم کیا ہوا ہے، وہ جو میں نے تسلیس لکھا نا، اس سے طول پہلی وجہ ہے، اور طول والا پہلی وجہ کیوں ہے؟ ویسے اگر آپ غور کریں تو آپ لوگ خود بھی بتا سکتے ہیں. کیونکہ وقفاً تدلی ہوتی ہے نا. ہاں تدلی کہہ لیں، لیکن یہ اصل میں مد عارض کی وجہ سے ہے. یہ مد عارض کا طول ہے نا، مد عارض میں طول مقدم ہوتا ہے نا. اور لیکن استاد آلان جی یہ اس میں تو اتحاف کی شرح میں تو قصر انہوں نے مقدم رکھی ہوئی ہے. کس میں؟ وقفن؟ یہ تو ویسے انہوں نے ٹیبل نہیں بنایا. نہیں، یہ تو جدول بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے حساب سے مقدم مؤخر کا ہی خیال کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ مد عارض میں طول ہی مقدم ہوتا ہے. یہ تو بڑی مشہور بات ہے. یہ جو اتحاف میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے ویسے صرف نقشے کے طور پہ بنایا ہوگا، کیونکہ ویسے عام طور پہ ہم بولتے وقت قصر تو ویسے طول کہہ دیتے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اسی حساب سے انہوں نے بنا دیا. لیکن وقفاً بہرحال طول مقدم ہے، تو میں نے اسی حساب سے بنایا ہوا ہے. دیکھیں تسہیل کا جو میں نے نقشہ بنایا وہ صرف میں نے وہ وقف کے حساب سے بنا دیا، وصل کے حساب سے بنایا ہی نہیں. یہ بھی میں لگے ہاتھ بنا دیتا ہوں. اچھا کیا، یہ طلباء کے سوال بھی بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. ساتھ ہی میں اس کو وصلن کا بھی بنا دیتا ہوں. ویسے بھی میں نے اوپر وصلن لفظ بعد میں لکھا ہے. اور اس میں پہلے ہوگا قصر، پھر توسط، اور پھر طول. ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے طرف ایک مزید بنا لیا نقشہ. یہ بھی اطلاقی وجہ ہے نا، ساری اطلاقی وجہ ہیں. اطلاق یہ ہے نا کہ تینوں وجہوں کے ساتھ چلیں. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی استاد. جی الحمدللہ. اچھا، یہ بعض ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. ہمنا جویریہ جی، آپ کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی استاد مطلب میں کہہ رہی تھی کہ جو پہلی وجہ ہے اعلانہ والی، تو اس میں آپ نے بتایا نا کہ آپ پہلے بھی مد بدل اور بعد والی بھی ماں بعد بھی مد بدل سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن یہ ہے نا. لیکن کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ آگے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ وصلن ہے. ہاں وصلن، یعنی آگے والی مد بدل کے ساتھ نہیں، اگلے لفظ کے ساتھ. جی جی یہی میرا پوچھنے کا. ہاں جی نہیں، میں پوچھنا. یہ بھی اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ میں نے بطور رسالہ ہی لکھا ہے، یہ میں نے. اچھا ہے آپ لوگ یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں. اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو اب یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو. اب اگلی صورت میں پڑھوں، شروع کروں؟ جی جی جی، جو میں نے نقشہ بھیجا ہے اس کا اب سب سے آخری والا حصہ لے کر، جس پہ 3 لکھا ہوا ہے، اوپر کر لیں اس صفحے کو. نہیں، اگلا صفحہ نہیں، اگلا صفحہ نہیں، اسی صفحے کے اینڈ پہ. آلانہ کو ما قبل مد بدل سے ملانا ہو، اور خود آلانہ لفظ کو بھی آگے ملانا ہی ہو، آلانہ لفظ پہ ابھی وقف نہ کرنا ہو، تو تب کیا ہوگا؟ یعنی لفظ آلانہ کو ما قبل مد بدل سے بھی ملانا ہو، جو ما قبل آمنتم بہی انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین آلانہ، یعنی یہ پوری آیتوں کو اکٹھا کرنا. وہ الگ بات ہے، مسلمین پہ آپ وقف ہی کر دیں، آگے آلانہ کو پڑھ لیں، اور لفظ آلانہ کے نون پہ وقف نہ کریں. یہ مطلب ہے اس کا. آلانہ کو ما قبل مد بدل آمن تم سے ملانا ہو، اور آمنت بھی ہے آگے، اس سے ملانا ہو، اور لفظ آلانہ پہ وقف نہ کرنا ہو، بلکہ آلانہ کے نون کو آگے ملا کے پڑھنا ہو، تو تب کیا ہوگا؟ تو اس کو میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ نقشہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ شعروں میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے ہر بات. تو پہلی بات تو بہت ایزی ہے کہ آپ آمن تم پر آمن تم پر آپ قصر کریں، قصر مقدم ہوتی ہے نا مد بدل میں. آمن تم پر آپ قصر کریں، تو آگے رہ گیا آ اور لانا، ان دونوں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟
آ پر آپ نے ابدال مع طول کرنا ہے، دوسری وجہ ابدال مع القصر ہے، تیسری وجہ تسہیل ہے. ٹوٹل 3 ہی وجہ ہوتی ہے نا آ میں. یعنی اگر آپ اس کو وہی عام چیز سمجھیں، حمزہ وصلی والا ابدال جوازی سمجھیں، لیکن یہاں پہ توسط بھی آئے گا، لیکن وہ اس مذہب میں یہاں آ کے منع ہے. علامہ متولی کے قدیم مذہب میں آ میں ٹوٹل جو ہے نا، ٹوٹل 3 وجہ ہوتی ہیں. آ میں ٹوٹل 3 وجہ ہوتی ہیں: ابدال مع طول، ابدال مع توسط، ابدال مع القصر و تسہیل. 4 وجہ ہوتی ہیں ٹوٹل: ابدال مع طول، ابدال مع توسط، ابدال مع القصر اور تسہیل. وہ جو ابدال مع توسط ہوتا ہے نا، وہ اس کو مد بدل سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن وہ والا توسط یہاں منع ہے. اگر آمنتم میں قصر کیا جا رہا ہو تب آ میں ابدال مع طول، ابدال مع القصر و تسہیل تو ہوگی، لیکن توسط نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ لان میں صرف قصر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اسی چیز کے مطابق چلیں. مد آلانہ میں متولی کے قدیم مذہب کے مطابق حرف آ میں ابدال کی صورت میں ٹوٹل 3 وجہ اور تسہیل والی وجہ چوتھی. یہ 4 وجہ ہوں گی: ابدال مع طول، ابدال مع توسط، ابدال مع القصر و تسہیل. 4 ہو گئی نا. یہ 4 وجہ یہاں منع ہے. اگر ما قبل مد بدل آمنتم میں قصر کیا ہو، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، ما قبل مد بدل آمنتم کے قصر کے ساتھ آ میں ابدال مع توسط ناجائز ہے، باقی 3 وجہ جائز ہیں، اور ان تینوں وجہوں کے ساتھ لانا میں وصلن صرف قصر ہوگا، صرف قصر ہوگا. اب یہی بات ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں، اتحاف میں پڑھ لیتے ہیں. یہ پہلی چیز بہت ایزی ہے، یہ اسی لیے میں نے الگ کیا ہے. اگلا شعر لے کر آئیں، شعر نمبر 29. فرماتے ہیں فَإِن رَكَّبْتَ، اگر آپ ملائیں، یہ آمن تم لکھا ہے، آمن تم ہے میرا خیال، آمن تم ہی ہے نا آیت میں، قرآن مجید میں آمن تم بھی ہے نا، جی جی آمن تم ہی ہے. فَإِن رَكَّبْتَ آمن تم، اگر آپ آلانہ کو ما قبل سے ملائیں. اب یہاں پہ انہوں نے وقف اور وصل کی قید نہیں لگائی، تو یہاں پہ کیسے متعین ہوا کہ یہ وصل کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے جا کے خود انہوں نے اسی صورت کا وقف بھی بیان کیا ہوا ہے. شعر نمبر یہ دیکھ رہے ہیں وَإِن تَقِفًا، یہاں پہ نا تو انہوں نے خود بیان کیا ہوا، تو اسی سے خود متعین ہو گیا. یہ دیکھ وَإِن تَقِفًا، یہ خود متعین ہو گیا کہ پیچھے والی بات وصل والی چل رہی تھی. لہذا پیچھے آ جائیں. اب فرماتے فَإِن رَكَّبْتَ آمَنْتُمْ، اگر آپ آمنتم کے ساتھ آلانہ کو ملائیں اور آلانہ پہ آپ وقف نہ کریں تو کیا کیا ہوگا؟ وَقَصَرْتَهَا، اور اگر آپ نے آمنتم کا قصر کیا تو آگے کیا کیا ہوگا؟ فَمُدَّ، وقصر ہونا چاہیے. یہ کیا، یہ اصل میں نا بعض شعروں میں کچھ چیزوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، شاید یہ قصرن ہو، یہ اعراب بہت غلط لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں فمدہ وقصر یا وقصرن، فمدہ وقصرن، وقصر ہوگا. یہ فمدہ، یہ وقصر ہے، وقصر. نہیں فمدن بھی نہیں نہ بنتا، فمدہ، مدہ فمدہ بنے گا یا تو مجہول کا صیغہ بنے گا یا یہ امر کا صیغہ بنے گا، امر ہی ہوتا زیادہ تر. فمد وقصر مبدلن، ابدال کرتے ہوئے آپ طول اور قصر کریں، توسط نہ کریں. ثم ساحلا، پھر تسہیل بھی کریں. آ میں ابدال مع طول بھی کریں، ابدال مع القصر بھی کریں، تسہیل بھی کریں. اس کا مطلب توسط کی بات نہیں ہوئی تو توسط یہاں نہیں ہوگا، ناجائز ہے. وفی اللام قصر، اور لام کا قصر ہے. وفی اللامی، اور لان کے لام میں قصر ہے. تو یہی 3 وجہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. فمدہ وقصر، مد کیجئے اور قصر کیجئے، مبدلن، ابدال کرتے ہوئے، حمزہ وصلی کا ابدال کرتے ہوئے. ثم ساحلا، دیکھیں نا سارے انہوں نے امر کے صیغہ بولے ہیں. ثم ساحل ہے، یہ ساحل، اور وزن شعری کے لیے ایسے پھر الف آ گیا تو قصر ہوگا، ساحلا ہو گیا. جی ایسے پھر فمدہ وقصر
فمد وقصر مبدلا ثم سهل، پھر تینوں امر کی ہوں گے اس طرح. وقصر بھی ٹھیک ہے، وقصر بھی ٹھیک ہے، وقصر بھی ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. فمد وقصر مبدلا پھر بھی ٹھیک ہے، ہاں یہی زیادہ صحیح لگ رہا ہے مجھے بھی. وقصر ٹھیک ہے، حیاکن اللہ تعالی. مبدلا ثم ساحلا، اور آپ تسہیل بھی کریں، اور اس کے ساتھ آپ لام میں کیا کریں، لام سے مراد لانا کا لام ہے، تو اس میں آپ کیا کریں، صرف قصر کریں. تو یہ 3 وجہ ہو گئی. کلیئر ہے؟ اب توسط والی طرف چلیں. جی کیسے؟ اچھا اس کو پہلے متن میں ہی دیکھ لیں، نقشے میں میں نے ہر وجہ کے ساتھ ساتھ اس کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، اس کو شواہد کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں ثم عند توسط، اور آمنتم کے توسط کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، فثلث مع الابدالی، فثلث مع الابدالی، ابدال کے ساتھ آپ تینوں وجہ پڑھیں. آ کے ابدال کے ساتھ آپ تینوں وجہ پڑھیں. اور جو آگے ہے کہتے ہیں وقصر مسہلا، اور تسہیل کرتے ہوئے قصر کریں، تسہیل کرتے ہوئے لام میں قصر کریں. وفی اللام وسط، اور لام میں آپ توسط کریں، اور لام میں آپ توسط کریں. پہلے صرف متن دیکھ لیں، صرف متن دیکھ لیں، وجہ میں نے ساری بیان کی ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے ہر ایک کا شاہد بھی لکھا ہوا ہے. بہت بات ایزی ہے، لیکن بیان کافی گنجل ڈال کے کی ہوئی ہے. کہتے ہیں ثم عند توسط، آمنتم کے توسط کے ساتھ آپ کیا کریں، فثلث مع الابدالی، ابدال کرتے ہوئے آپ تینوں وجوہ پڑھیں، آپ تینوں وجوہ پڑھیں. تو کیسے کیسے تینوں وجوہ پڑھیں، ابدال مع طول بھی کریں، ابدال مع توسط بھی کریں، اور ابدال مع القصر بھی کریں. اچھا یہ تو ہو گیا نا، آ کی بات ہو گئی. آ کی بات کرتے ہوئے ساتھ انہوں نے لانا کا کچھ بھی بیان نہیں کیا. آ کی تینوں وجہ بیان کر کے ابھی لانا میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ آگے کہیں گے. پہلے ہی انہوں نے آ کی تسہیل کے ساتھ لانا کی بات بتا دی. کہتے ہیں وقصر مسہلا، آ میں تسہیل کرتے ہوئے لانا کا قصر کریں، آ کی تسہیل کرتے ہوئے لانا کا قصر کریں. اب بتائیں گے کہ لام میں کیا کرنا ہے ابدال کے ساتھ. وفی اللام وسط، اور لام میں توسط کریں. لا علی القصر مبدلا، ابدال کرتے ہوئے قصر کے ساتھ ابدال نہ کریں، یعنی ابدال مع توسط ہو اور ابدال مع طول ہو، اس کے ساتھ آپ قصر نہ کریں، یعنی توسط نہ. لا علی القصر مبدلا، لیکن قصر کی حالت میں آپ ابدال نہ کریں، قصر کی حالت میں آپ ابدال نہ کریں، یعنی ابدال مع طول نہ کریں. اب آ جائیں آپ اسی پہ، لیکن یہ بات ابھی نہیں مکمل ہوئی، آگے ابھی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وبالقصر فقرأ، وبالقصر فقرأ، اور آپ قصر کے ساتھ پڑھیں. لا علی المدیۃ ولا، لیکن ابدال مع طول کے ساتھ نہ پڑھیں، ابدال مع طول کے ساتھ نہ پڑھیں. اب نقشے کی طرف آ جائیں. اب یہ ہر چیز کا شاہد میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے. توسط والا نقشہ کھولیں جو میں نے بنایا ہے. کر لیں زوم کر لیں اس کو. اب دیکھیں توسط کیا، ثم عند توسط، توسط کے ساتھ ظاہر ہے ابدال والی ساری وجہ ہوگی، پھر اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی نجائز ہوگی نا. تو آ میں اگر آپ ابدال کر رہے ہیں تو دیکھیں ابدال مع طول کی تینوں وجہوں کے ساتھ آگے کیا کیا چیز ہو رہی ہے. طول نہیں ہو رہا اور قصر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ وفی اللام وسط، ابدال مع طول کے ساتھ میں نے صرف توسط کو جائز رکھا ہوا ہے، اور وجہ نمبر 5 پہ میں نے سٹار بھی لگایا جو وجہ جائز ہے. توسط آمنتم اور اس کے ساتھ ابدال مع طول کر رہے ہو تو آگے صرف توسط جائز ہے. طول کیوں نہیں جائز، قصر کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ وہ فی اللام وسط. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے قصر بھی جائز نہیں ہے، قصر کی بھی تفصیل ہے. کیا ہے؟ وبالقصر فقرا، قصر بھی پڑھنا ہے، لانا میں قصر بھی پڑھنا ہے، لیکن لا علی المدیۃ ولا، ابدال مع طول کے ساتھ لانا کا قصر نہیں پڑھنا.
کہاں کہاں پڑھنا ہے؟ یعنی ابدال مع توسط اور ابدال مع قصر کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے. ابدال مع طول کے ساتھ ہم نے توسط کیا، آگے خود انہوں نے بتایا وبالقصری، اور قصر بھی کریں لیکن کہاں نہ کریں؟ لا علی المد اطول، لیکن طول کے ساتھ یہ قصر نہیں کرنا. تو اس کا الٹ کیا ہوا؟ کہاں کہاں کرنا ہے؟ ابدال مع توسط کے ساتھ کرنا ہے، قصر کرنا ہے لانا کا. ابدال مع قصر کے ساتھ بھی قصر کرنا ہے، وہ نیچے آپ دیکھ لیں میں نے دی ہوئی ہیں. اب توسط والی وجہوں کے پاس آ جائیں. اب دیکھیں ابدال مع توسط کے ساتھ طول کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ وفی اللام وسط، کیونکہ وسط ہو رہا ہے، کیونکہ صرف وسط ہونا ہے. وفی اللام وسط، لام میں صرف توسط ہوگا، لام میں صرف توسط ہوگا. تو دیکھیں ابدال مع توسط کے ساتھ طول میں ناجائز کیا ہوا ہے. اور ابدال مع توسط کا توسط کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ خود وفی اللام وسط انہوں نے کہا ہے. آگے ابدال مع توسط کے ساتھ قصر کیوں جائز ہے؟ کیونکہ خود انہوں نے بتایا وہ بالقصری فقرا لا علی المدیت والا، طول کے ساتھ نہیں کرنا. ابدال مع طول کے ساتھ لانا کا قصر نہیں کرنا. اس کا الٹ کیا ہے؟ توسط کے ساتھ کرنا ہے، جیسا کہ میں نے لکھا ہوا ہے. دیکھ لیں ابدال مع توسط کی توسط اور ابدال مع توسط کے قصر دونوں کے ساتھ میں سٹار لگایا ہوا ہے. اب کیا رہ گیا؟ ابدال مع قصر رہ گیا. تو اب دیکھ لیں، اب ابدال مع قصر دیکھیں، اوپر کریں صفحے کو. اب دیکھیں ابدال مع قصر کے ساتھ طول کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ فی اللام وسط، قید لگی ہوئی ہے. اور ابدال مع قصر کے ساتھ توسط والی وجہ جو ہے وہ ناجائز کیوں ہے؟ وسط لا علی القصر مبدلا، اطاف میں لکھا ہوا ہے کہ ابدال مع قصر کے ساتھ توسط نہیں ہوگا. وسط لا علی القصر مبدلا وفی اللام وسط لا علی القصر مبدلا، کہ لام کا توسط ابدال مع قصر کے ساتھ نہیں ہوگا. اور ابدال مع قصر کے ساتھ قصر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ اور قصر کے ساتھ قصر ہی ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں. 2 وجہ خود ناجائز ہوگی، تیسری بچ گئی، وہ بیان ہی نہیں کی تو صحیح ہے، تو اسی لیے تو بچ گئی. کیسے وہ بالقصری فقرہ لکھا ہوا تھا؟ ابدال مع قصر کے ساتھ طول کیوں جائز نہیں؟ جی کیسے قصر جائز ہے صرف؟ طول کا ہاں پہلے کیوں منع جائز کر ہے؟ دیا نا، طول کا پہلے انہوں نے منع کر دیا. توسط کا پھر بعد میں منع کر دیا، تو قصر کا منع کیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہوگی. ٹھیک ہے. آگے اب تسہیل رہ گئی ہے. تو تسہیل میں انہوں نے یہ تو واضح طور پہ خود ہی کہا ہوا، تسہیل ایک ہی وجہ کے ساتھ آئے گی. وقصر مساہلہ، کہ تسہیل کے ساتھ قصر کریں. تو لانا کی تسہیل کے ساتھ صرف قصر ہوگی. اب ٹوٹل کون کون سی وجہ جائز ہوئی؟ اب یہی ساری وجہ انہوں نے اچھا ادھر بھی نقشہ بنا ہوا ہے، انہوں نے بھی نقشہ بنایا، دیکھ لیں. قصر کے ساتھ انہوں نے صرف 3 وجہ جائز کی ہیں، میں نے بھی وہی. توسط کے ساتھ ابدال مع طول، ابدال مع توسط، اور پھر ابدال مع توسط کے ساتھ توسط اور قصر، پھر ابدال مع قصر، اور توسط کے ساتھ تسہیل مع قصر صرف جائز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا صرف طول، اس کو بھی وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ مع مدی، اور مد کے ساتھ. اتحاف کھول لیں. تم کا طول باقی ہے نا اتحاف سے؟ کہتے ہیں وہ مع مدی، کہتے ہیں مد جب کر رہے ہو، آمن تم کا مد کر رہے ہو، تو اقرا مثل قصر، تو قصر کی طرح والی وجہ پڑھیں، مثل قصر پڑھیں. یعنی جیسے آمن تم کے قصر کے ساتھ آلانا کی تینوں وجہ پڑھی تھی نا، اسی طرح آمن تم کے طول کے ساتھ بھی لانا کی تینوں وجہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ تو 3 وجہ کی بات ہوگی. اب آگے مزید بتا رہے ہیں کہ آپ نے اضافہ بھی کریں چیزوں کا. وزد لمدک اللام، اور آپ لام میں مد والی وجہ کا اضافہ کریں. کب کب کریں؟ ان سہلتا، اگر آپ تسہیل کر رہے ہوں، اگر آپ تسہیل کر رہے ہوں، اور او ان تطولا، اور اگر آپ طول کر رہے ہوں. لام میں آپ طول
والی وجہ کا اضافہ کر دیں اگر آپ تسہیل یا مد کر رہے ہوں. لام کے لام میں مد بڑھا دیں جب آپ تسہیل یا مد کر رہے ہوں. اب یہی چیز نقشے میں آپ دیکھیں طول کے ساتھ آمنتم کا طول ہو رہا ہو، آمنتم کا طول ہو رہا ہو تو لام میں آپ نے تینوں وجہ پڑھنی ہے. قصر بھی اعلیٰ کی تینوں وجہ پڑھنی ہے، اعلیٰ کی تینوں وجہ پڑھنی. میں پہلے میں لانا بول دیا تھا نا، اعلیٰ کی تینوں وجہ پڑھنی ہے. وہ لکھی بھی ہوئی ہے ویسے میں نے، یہ ڈبہ سے نہیں میں نے بنایا ہوا. طول کے ساتھ ابدال ما طول، ابدال ما القصر و تسہیل، اور ان تینوں وجہوں کے ساتھ آگے لانا میں قصر ہوگا. یہی سیم ٹو سیم چیز آلانا کے قصر کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں آمنتم کے قصر کے ساتھ آلہ میں تینوں وجہ ہیں اور لانا میں قصر ہے. تو یہی چیز میں نے یہاں پہ نقشہ بھی بنایا ہوا، دیکھ لیں 17 18 اور 19 نمبر وجہ دیکھیں. آمنتم کے طول کے ساتھ آ میں ابدال ما طول، ابدال ما القصر و تسہیل، اور ان تینوں وجہوں کے ساتھ لانا میں صرف قصر. یہ معنی ہے وما مدی اقرأ مثل قصر. کلیئر ہے؟ آمنتم کے اندر جو قصر کا حصہ پڑی ہے اسی طرح یہاں وجوہ آئیں گی نا، اسی سیم ٹو اس سیم کا وجوہ مطلب یہاں یہ آئیں گی. ہاں یہی ہے، دیکھ لیں سیم ہی ہے. وما مدی اقرأ مثل قصر، یہ دیکھیں میں ساتھ شاہد بھی لکھا ہوا ہے. اب دو وجہوں کو بڑھانا تھا. وزید مد کا لام، لام میں طول والی وجہ بڑھا دیں. کب کب بڑھا دیں؟ جب آپ ابدال ما طول کر رہے ہوں یا تسہیل کر رہے ہوں. ان سہلتا او ان تطولا. وزید لمد کا لام، لام میں مد والی وجہ یعنی طول والی وجہ بڑھا دیں. کب کب؟ ان سہلتا او ان تطولا. اگر آپ آ میں تسہیل یا طول کر رہے ہوں. آپ دیکھ لیں ابدال ما طول کے ساتھ بھی لانا کا طول میں نے بڑھا دیا، تسہیل کے ساتھ بھی طول بڑھا دیا. واضح ہے؟ یہ سمجھ آ گئی ہے تیسری صورت؟ خاموش ہو گئے آپ سارے. صاحب سمجھ آ گئی، ذہن نشین نہیں ہے ابھی. تو سمجھ آ گئی، ذہن نشین بھی ہو جائے گا. ویسے یہ تیسری والی جو وجہ ہے، یہ ایک دفعہ یہ تیسری آپ نے جو بتائی ہے، ایک دفعہ اس کو دہرا دیجیے. تیسری کون سی؟ یعنی تیسری پوری صورت دوبارہ دوہرا دوں؟ آخری بات نہیں، آخری بات وزد لمدک اللام ان سہلتا دیکھیں نا، او ان کہتے ہیں وزد اور آپ بڑھا دیں لمدک اللام، لام کا طول. لام میں اب طول لمدک والی کا وجہ یہ مد جو ہے وہ آمنتم کی مد طول کے ساتھ بڑھا دیں. نہیں نہیں، تو طول کی تو وجہ چل رہی ہے نا. وما مدی کہہ دیا نا، تو بار بار اس کا ذکر نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لام میں یہاں پر طول جو کو مد بڑھا وہ دیں. لام کی، جی لام جی کی جی، یعنی لانا کے لام لانا میں، کے، ہاں جی جی لانا صحیح. کے لام سے مراد ان کا لانا ہوتا ہے نا. لانا کا طول بڑھا دیں، یعنی تین وجہ تو آپ نے پڑھ لی نا. طول کے ساتھ آ کی تینوں وجہ اور ان تینوں وجہوں کے ساتھ لانا میں قصر، یہ تین وجہ تو آپ نے پڑھ لی. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آپ طول والی وجہ لانا میں مزید بڑھا دیں. کب کب بڑھا دیں؟ ان سہلتا او ان تطولا. اگر آپ تسہیل کر رہے ہوں تو تسہیل ظاہر آپ کہاں کر رہے ہوں گے؟ آ میں کر رہے ہوں گے. آمین جی. ہاں، کیونکہ آمنتم کا بھی ذکر ہو گیا، لانا کا بھی ذکر ہو گیا، بچ کیا گیا؟ آ بچ گیا. تو وہ کہتے ہیں آ میں اگر آپ تسہیل کر رہے ہوں یا آ میں آپ طول کر رہے ہوں، یعنی ابدال ما طول اور تسہیل کے ساتھ آپ طول والی وجہ کو بڑھا دیں. کہ آپ دیکھ لیں 16ویں اور 20ویں وجہ دیکھ لیں. اس میں نے ابدال ما طول اور تسہیل کے ساتھ لانا میں طول لکھا ہوا ہے. تو ٹوٹل 20 وجہ بنتی ہیں. ان 20 میں سے جو جائز ہیں ان سب کے ساتھ میں نے ستارہ بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک وجہ کے ساتھ میں نے شاہد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ قاری صاحب ذرا آپ توسط والی وجہ بھی پلیز ایک دفعہ اور دوبارہ سمجھا دیں. ہاں دیکھ لیں. دیکھیں آمنتم کے توسط کے ساتھ ظاہر ہے نا، آ میں ساری چیزیں ایک بار تو ہم اپنے پاس لکھیں گے نا، طول والی بھی، توسط والی بھی، قصر والی بھی، تسہیل والی بھی، اور ہر وجہ کے ساتھ لانا میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ ہوں گی. اب ان میں کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے اس کی ڈیٹیل اب بتانی ہے. تو آپ خود دیکھیں. علامہ خلف الحسینی کہتے ہیں کہ توسط کے ساتھ، میں اتحاف کے متن سے بھی پہلے پڑھ دیتا ہوں
کہتے ہیں ثم عند توسط، اگر آپ توسط کر رہے ہو، اگر آپ توسط کر رہے ہو تو فصلث مع الابدال، ابدال کے ساتھ تینوں وجہ پڑھیں، یعنی ابدال مال طول بھی کریں، ابدال مال توسط بھی کریں، ابدال مال قصر بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ ابدال والا بتا دیا نا کہ آ میں تینوں وجہ آئیں گی. آمن تم کے توسط کے ساتھ، بلکہ آمن تم سے بہتر ہے آپ کہیں کہ آلانہ کے ماقبل جو مد بدل ہے اس کے توسط کے ساتھ آلانہ کے آ میں ابدال مال طول بھی پڑھا جائے گا، توسط بھی پڑھا جائے گا، اور ابدال مال قصر بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ لانہ میں کیا کیا جائے گا وہ اگلے شعر میں بتایا ہوا ہے. کہتے ہیں وفی اللام وسط، آپ لام میں توسط کریں. جب آپ ابدال مال ابدال والی وجہ پڑھ رہے ہو، ابدال مال طول ہو، ابدال مال توسط ہو، ابدال مال قصر ہو، تو لانہ میں کیا کریں؟ کہتے ہیں وفی اللام وسط، تو لام میں آپ توسط کریں، لیکن لا علی القصر مبدلا، لیکن جب آپ ابدال مال قصر کر رہے ہو تب لام میں آپ توسط نہ کریں. جب آپ ابدال مال قصر کر رہے ہو، آ میں ابدال مال قصر کر رہے ہو، تو پھر وفی اللام وسط کے اوپر عمل نہ کریں، بلکہ ابدال مال قصر کے ساتھ توسط والی وجہ نہیں آئے گی. اور طول تو پہلے ہی منع ہے، کیونکہ لام میں ہونا ہی صرف توسط تھا، اور وہ توسط بھی خیر سے ابدال مال قصر کے ساتھ آ ہی نہیں رہا. طول تو ساری وجہوں کے ساتھ ناجائز ہو گیا. اور آگے کہتے ہیں وبالقصر فقرا، اور آپ قصر پڑھیں، آپ لانہ میں قصر پڑھیں، لیکن لا علی المد اطولا، لیکن ابدال مال طول کے ساتھ نہ پڑھیں. اب یہی ساری وجہ آپ نقشے میں دیکھ لیں، ابدال مال ابدال والی وجہوں کے ساتھ سب میں نقشہ آپ دیکھ لیں کہ توسط کے ساتھ میں نے ساری وجہ لکھی ہوئی ہیں، ابدال مال طول، ابدال مال توسط، ابدال مال قصر. اب ان کے ساتھ طول میں نے ناجائز کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ فی اللام وسط، لام میں تو صرف توسط ہونا ہے، طول تو ہونا ہی نہیں سرے سے، تو میں نے تینوں وجہوں کے ساتھ طول کو منع کیا ہوا ہے. اب آ گیا توسط اور قصر کی بات، تو ہر ایک میں توسط لکھا ہوا ہے میں نے، لیکن دیکھیں ابدال مال طول کے ساتھ بھی توسط جائز کیا ہوا ہے میں نے، ابدال مال توسط کے ساتھ بھی توسط جائز کیا ہوا ہے، ابدال مال قصر کے ساتھ میں ناجائز کیا. کیوں؟ کیونکہ خود متن میں لکھا ہوا ہے لا علی القصر مبدلا، ابدال مال قصر کے ساتھ توسط نہیں آئے گا، طول تو نہیں نہ آنا، قصر بھی توسط بھی نہیں آئے گا ابدال مال قصر کے ساتھ. اب کیا رہے گا ابدال مال قصر کے ساتھ؟ قصر، کیونکہ انہوں نے خود کہا وہ بالقصر، آپ ہر ایک وجہ کے ساتھ قصر پڑھیں، لیکن لا علی المد اطولا، ابدال مال طول کے ساتھ نہ پڑھیں. تو کل ملا کے مطلب یہ ہوا ابدال والی کسی بھی وجہ کے ساتھ لانہ میں طول تو بالکل جائز نہیں، توسط ابدال مال قصر کے ساتھ جائز نہیں، اور قصر ابدال مال طول کے ساتھ جائز نہیں، باقی وجہ جائز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ابدال مال طول کے ساتھ صرف توسط ہوگا، ابدال مال توسط کے ساتھ توسط اور قصر دو وجہ ہوں گی، اور ابدال مال قصر کے ساتھ صرف قصر ہوگا. اب رہ گیا تسہیل، تو تسہیل کی تو سیدھی سیدھی بڑی واضح بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں وقصر مسہلا، تسہیل کے ساتھ صرف لانہ میں قصر کریں. تو اسی لیے میں نے دیکھے تسہیل کے ساتھ طول بھی ناجائز کی ہوئی ہے، توسط بھی صرف قصر لکھا ہوا ہے. جی اسما آپ پوچھیں. جی کر صاحب یہ معذرت کے ساتھ دوبارہ یہ وہ ان تطولا، یہ بات کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یعنی طول کے تو ہو گیا نا، آمن تم کے طول کے ساتھ آگے جو ہے وہ تسہیل کریں گے تو لانہ میں طول کریں گے، او ان تطولا، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ لام کے مد کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں زد مد کا لاما، لام کے طول کے لام میں، یعنی لانہ کے لام میں لانا آپ طول کو لانہ کے طول میں، لانہ کے لام میں آپ طول کو بڑھا دیں. کب؟ ان سہلتا او ان تطولا، جب آپ وہ تسہیل کر رہے ہو یا ابدال ما طول کر رہے ہو. ویسے ابدال ما طول کی بات تو پیچھے گزر بھی چکی ہے نا، اقرا مثل قصر کے ساتھ میں. تو وہ ایک بار گزر گئی نا، اب آگے اضافی چیز بتا رہے ہیں. جی جی، یعنی یہ اس کو پہلے ہی بیان کر دیا، دوبارہ اس کو نہیں میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو ایزی ہو جائے گا. کہتے پہلے انہوں نے کہا وما مدن آمنتم کا طول کے ساتھ اقرا مثل قصر، وہی ساری وجہ پڑھے جو آمنتم کے قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ آپ نے اب پڑھ لی نا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کچھ مزید وجہ کو بڑھا دیں. وہ وجہ کون سی ہے جن کو بڑھانا ہے؟ وہ یہ ہیں
وزد آپ بڑھا دیں لمدک اللام، لام میں طول کو بڑھا دیں. یہ بات وہی پیچھے وما مدی کے ساتھ چل رہی ہے. آمن تم کے طول کے ساتھ آپ مزید وجہوں کو بڑھا دیں. تو آمن تم کا تو طول وہیں کا وہیں رہا. آمن تم کے طول کے ساتھ 3 وجہ تو آپ نے وہی پڑھنی ہے جیسا کہ قصر میں پڑھی جاتی تھی. آ اور لانا ان دونوں کی وہ ساری وجہ پڑھے جو کہ قصر آمن تم کے قصر کے ساتھ پڑھی جاتی تھی وہ طول کے ساتھ بھی پڑھیں. یہ آپ نے پڑھ لیا، یہ ہو گیا. تو ابھی بات وما مدی کی چل رہی ہے. آمن تم کا طول ابھی وہی برقرار ہے. کہتے ہیں اس میں مزید وجہ کو بڑھا دیں. کون سی وجہ بڑھا دیں؟ مدی کا لاما، طول کا لانا کا طول بڑھا دیں. کس وجہ کے ساتھ بڑھا دیں؟ ان سہلتا اگر آپ آ میں تسہیل کریں، او ان تطولا اگر آپ آ میں ابدال ما طول کریں. اب کلیئر ہے؟ جی قاری صاحب، یعنی ایک وجہ کو انہوں نے یہاں پر جی دوبارہ اسما ریپیٹ بھی اب کی بات ہے ان واضح ہے؟ تطولا. جی قاری صاحب یہی نا کہ ایک وجہ کو جو ہے نا اس کو یعنی دوبارہ ریپیٹ بھی کیا نا ان تطولا سے. اسما قاری صاحب یہ یعنی اقرا مثل قصرن کے اندر ابدال مع طول والی بات وہ پہلے کر چکے تھے نا کہ ابدال مع طول میں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وہاں قصر ہے. یہ پتہ نہیں میرا کٹ یہ سارا بند ہو گیا تھا، دوبارہ اب جوائن ہوا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی تھی؟ نہیں قاری صاحب بیچ میں کٹی تھی. اچھا میں دوبارہ بول دیتا ہوں. کہتے ہیں وما مدن آمنتم کے مد کے ساتھ. ایک تو آپ جب آمنتم کا مد کہہ دیا تو اب اس کو نہ چھیڑیں. آمنتم کے مد کے ساتھ وہی وجہ پڑھیں. تو کہاں کہاں وہی وجہ پڑھیں؟ آ اور لانا میں وہی وجہ پڑھیں جو آمنتم کے قصر کے ساتھ تھیں. آمنتم کے مد کے ساتھ آپ نے آ اور لانا کی وہی ساری وجہ پڑھی جو کہ آمنتم کے قصر والی بھی تھیں، تو وہ آپ نے پڑھ لی. اب یہ بات ہو گئی نا. اب وہی وما مدن ابھی چل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں مزید آپ لانا میں طول والی وجہ بھی پڑھیں. لانا میں طول والی وجہ بھی پڑھیں. جی کہاں کیسے پڑھیں؟ یعنی آمن تم کے طول کے ساتھ لانا کا طول بھی پڑھیں. کب کب؟ جب آپ آ کا ان سہلتا تسہیل کریں اور آ میں ان تطولا جب ابدال ما طول کریں. اب کلیئر ہو گیا؟ جی قاری صاحب اب یہ 5 بجے بنے گی. جی اسما آپ کلیئر ہے؟ جی قاری صاحب یہ 5 بجے بنے گی. یا تو میری آواز نہیں آ رہی یا قاری صاحب اس کی 5 بجے بنے گی. کے ساتھ جو طول ہے نا اس کو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب نہیں سمجھ وہ آ گئی ہے کہ نہیں تو وہ جی جی ڈیٹیل اصل میں نے وجوہ کے اعتبار سے لکھا تھا نا. طول کے ساتھ جی جی ابدال ما جی طول کے قاری ساتھ صاحب آگے لانا میں طول اور قصر آنا ہے، پھر قصر کے جی ساتھ جی قصر سر قصر آنا ہے. جی ویسے یہ جی تفصیل میں پہلے مجھے طول لکھنا چاہیے تھا. میں نے ویسے اصل میں یہ نا نقشہ ڈبا سا بنانے کے چکر میں نے نا طول بعد میں لکھ دیا. بہرحال یہ میں نے لائنوں کا بھی اشارہ کیا ہوا ہے نا. زید مدی کا جی جی لام قاری صاحب انساہل طویلا، ایک میں نے جی لائن تصویر کے ساتھ اور ایک ابدال ما طول کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جی کلیئر قاری ہو صاحب گیا؟ جی جی قاری صاحب سمجھ آ گیا. جزاک اللہ. اچھا اب چوتھی وجہ. چوتھی وجہ تو بالکل سیدھی سیدھی سی ہے کہ اگر آپ آلانا کو ما قبل مد بدل کے ساتھ ملائیں اور آلانا لفظ پہ جا کے آپ آلان پہ وقف کر دیں تو ساری وجہ جائز ہے. کلہم آمنتم کی 3 وجہوں کے ساتھ ضرب دیں آپ. آ کی 3 وجہوں کو 9 ہو گئی. 9 میں سے ہر وجہ کے ساتھ لان کے مد عارض کے ساتھ ضرب دیں تو 27 وجہ. 27 کی 27 وجہ جائز ہیں. آمنتم کو لیکن پھر بھی ایک وجہ انہوں نے ناجائز کی ہوئی ہے، لیکن بعض نے ان کو بھی جائز کیا ہوا. 27 کی 27 جائز کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اتحاف کھولیں. اتحاف
اگلا شعر کھولے. کہتے ہیں وَإِن تَقِفًا فِي اللَّامِ، اگر لام پہ آپ نے وقف کرنا ہے. تسلیسن اعتبر، تسلیسن اعتبر، تو آپ اعلیٰ کل وجہ نانو فی ذکر قد خلا، ما قبل جتنی وجہ گزری ہیں ہر وجہ کے ساتھ تین وجہ کو ضرب دیں. لام پر تینوں وجہوں کا اعتبار کریں. جب آپ وقف کریں لام پر تو تینوں وجہوں کا اعتبار کریں. اعلیٰ کل وجہ، ہر وجہ کے ساتھ. عنہ فی ذکر قد خلا، وہ وجوہات جو پیچھے گزر چکی ہیں. یعنی آ کی ہر وجہ کے ساتھ لام میں تینوں وجہ ہوں گی، اور ان ہر وجہ کے ساتھ آمنتم کی ہر وجہ آئے گی. ٹوٹل 27 وجہ بنتی ہے، ساری جائز ہیں. بعض نے تو ساری جائز لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے پھر بھی ایک وجہ کو ناجائز کیا. وہ کون سی ہے؟ سوا قصر لام عند مد الاولی و توسیط آمن، تو پھر آمنتم لکھا ہوا ہے آمنتم. کہتے ہیں ایک وجہ ناجائز ہے، لام میں آپ قصر کریں اور اول میں آپ مد کریں. اب یہاں سے اول کیا مراد ہے؟ اول سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت آگے وہ توصیف آمن تم کر رہی ہے کہ آمن تم کے توسط اور اول یعنی آ کے طول کے ساتھ لا کا جو قصر ہے وہ منع ہے. فکن متعملا، اور آپ اس کو سمجھنے والے بن جائیں. یہ ایک وجہ ناجائز ہے، لیکن بعض نے تو ساری وجہ کو جائز، اس وجہ کو بھی جائز لکھا ہوا ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض نے اس وجہ کو بھی جائز کہا، لیکن صاحب تحاف نے علامہ متولی سے نقل کرتے ہوئے اس کو ناجائز کہا ہے. لیکن بعض نے علامہ متولی سے ہی نقل کرتے ہوئے اس کو جائز کہا ہے. ہو سکتا ہے علامہ متولی کی عبارت واضح نہ ہو، بعض نے اس وجہ کے ناجائز ہونا اور یہ کہاں پہ میری آواز کٹی ہے؟ کیسے بھی آپ نے جو بتایا کہ بعض نے اس کو جائز قرار دیا اور بعض نے بعض نے نہیں، اس بعض نے کو متولی سے ہی نقل کیا. علامہ متولی سے نقل کرتے ہوئے بعض نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے. ہو سکتا ہے علامہ متولی کی عبارت میں ابہام ہو، واضح نہ ہو، تو بعض نے اسی سے جائز اور بعض نے اسی سے ناجائز ہونا مراد لے لیا ہو. بہرحال عمل تو اس پہ کرنا کوئی نہیں. بہرحال بات کو سمجھیں. یہ 4 صورتیں سمجھ لگ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. ٹوٹل صورتیں بنتی یہ 4 ہی ہیں. اگلی صورت جو ہے وہ سیم ٹو سیم تیسری صورت کی طرح، صرف وجہ میں ترتیب کا فرق ہے. 5ویں جو صورت اتحاف البریہ والے نے یا جس نے بھی آمنتم کے باب میں بنائی ہے نا، اس کو بنانے کی کوئی ضرورت بنتی نہیں ہے. صرف اتنا چھوٹا سا ایک فرق ہے. 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر آپ شروع تو کریں آلانا سے اور ملائیں اس کو اگلی مد بدل کے ساتھ، آلانا پہ بھی وقف نہ کریں، یعنی آلانا سے آلانا کو آگے آنے والی مد بدل کے ساتھ آپ ملائیں اور آلانا پہ وقف نہ کریں، تو یہ سیم ٹو سیم جو ہے نا، یہ بن جاتا ہے تیسری صورت کی طرح بن جاتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پہلے مد بدل تھی، یہاں بعد میں مد بدل اور پہلے آلانا ہے. صرف وجوہ کی ترتیب میں فرق پڑتا، باقی کسی قسم کی کوئی یعنی اس میں تفصیل یا ڈیٹیل کوئی چیز نہیں ہے. تھوڑی سی اس میں وضاحت بہرحال قدیم مذہب کے اعتبار سے تو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کو پڑھتے ہیں. قدیم مذہب میں تو پھر بھی ایک آدھ وجہ ناجائز ہے، لیکن جو جدید مذہب ہے اس میں تیسری چوتھی صورت کا آپس میں کوئی فرق نہیں. تیسری اور 5ویں صورت کا سوائے ترتیب کے اور کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا میں اس صورت کو بنانے کا یعنی وہ نہیں ہوں، میں یعنی اس کو نہیں سمجھتا. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو تیسری صورت کا الٹ کہہ سکتے ہیں، بس زیادہ زیادہ یہ فرق ہے. لیکن قدیم مذہب میں بہرحال ایک آدھ وجہ ناجائز بھی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں. اتحاف البریہ یہ جو کتاب ہے نا، اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو نقشہ بنانا تھا وہ بنانا اس طرح تھا. یہ دیکھ لیں آپ 50 نمبر صفحے پہ نقشہ دیکھیں، اتحاف البریہ کتاب میں نقشہ دیکھیں. انہوں نے پہلے وَيَسْتَنْبِئُونَ کا لکھ دیا، حالانکہ یہاں پہ آلہ لکھنا تھا. یہ میرا نہیں میں نے تو صحیح بنایا ہوا ہے. یہ اگلا صفحہ کھولیں، اگلا کھول لیں اگلا صفحہ کھول لیں. جو میں نے نقشہ بھیجا نا اس کا اگلا صفحہ کھول دیں، جو ابھی آپ نے کھولا ہوا تھا اس سے اگلا صفحہ، یہ اس سے اگلا.
ये सफा देखें, इसको बस ओपन रखें, बस इसको छोड़ दें, इसको ओपन रखें बस। आप लोगों के पास जो खुद रसूखुल मुस्तफविया किताब है ना, आप अपने अपने पास 50वां सफा खोल लें इसका। ठीक है, इसमें देखें इन्होंने पहले वयस्तंबिऊन का लिख दिया, हालांकि यहाँ पे आला लिखना है। आगे इन्होंने आला लिखा हुआ, यहाँ पे लाना लिखना है, और जहां पे लाना लिखा हुआ यहाँ यस्तंबिऊन का लिखना है। तो इनसे जरा थोड़ी सी गलती हुई है, आप इसको दुरुस्त कर लें। चलें अब इसको पढ़ते हैं। ये 5वीं सूरत है। ये सूरत क्या है? आलाना को बाद मध्य बदल के साथ मिलाया जाए, और अब बाद का जो मध्य बदल है वो यस्तंबिऊन का है, और टोटल आलाना 2 है। तो हर एक का माकबल मध्य बदल और हर एक की माबाद मध्य बदल को लफ्ज को खुद देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ यस्तंबिऊन का लफ्ज देखा है, आगे आयतन लफ्ज है कि पता नहीं क्या लफ्ज है। बहरहाल तो आलाना को अगर माबाद मध्य बदल से मिलाया जाए और आलाना पे वक्फ भी ना किया जाए तो तब क्या होगा, इसकी डिटेल पहले देख लेते हैं इत्हाफ में। अच्छा, ये जो सफा आपने ओपन किया हुआ है, ये इससे अगला सफा खोले जो मैंने आपको सफा नंबर 3 भेजा है। हाँ ये देखें, इसके नीचे वाला नक्शा ओपन करें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, नीचे हाँ ये आमन तुम माकबल आ गया और आलान पे वक्फ हो गया। तो देखें ये सारी वजह जायज है, इनमें सिर्फ एक वजह नाजायज है। वो एक वजह क्या है? आमन तुम का तवस्सुत, उसके साथ आला में तो इब्दाल मातूल, और उसके साथ लाना का कसर मना है, तो वो मैंने मना किया हुआ है। ठीक है, बस ये मैंने दिखाना था। अब छोड़ दें इसको, अब आ जाए चौथा सफा जो मैंने भेजा उसको ओपन करें। बस इसको ओपन रखें। ठीक है, पहले इसी से मैं पढ़ा देता हूं आपको। देखें, आलाना को माकबल मध्य बदल से मिलाकर आलाना पे वक्फ करना। ठीक है, ये मैंने उसी की डिटेल यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत की हुई है। इस सूरत में साहिब इताफुल बरिया 8 वजूह जायज कहते हैं, साहिब इनायत रहमानी 9, सारी की सारी 9 वजूह जायज कहते हैं। ठीक है, वो 9 कैसे बनती हैं कि आ की तीनों के साथ लाना की तीनों, और याद रहे कि लाना में ये 3 वजूह बतौर मध्य बदल नहीं बल्कि मध्य आरिज है, क्योंकि आरिज बदल से कवी है और कवी का एतबार किया जाता है। सिर्फ एक वजह नाजायज है, वो कौन सी है? आमन तुम का तवस्सुत, आला कतूल और लाना का कसर। ठीक है, चलें अब इसके नीचे देखें, जो नंबर 5 पे मैंने नक्शा बनाया हुआ है, जूम करें इसको थोड़ा सा। चलें, अगर आलाना को माबाद मध्य बदल से मिलाकर पढ़ा जाए और आलाना पे वक्फ ना किया जाए, ठीक है, तो तब क्या होगा? इब्दाल मातूल के साथ लाना का अगर कसर किया जाए तो उससे अगली मध्य बदल जो यस्तंबिऊना का है, इसमें कसर और तूल जायज है, तवस्सुत नाजायज है। और जो साहिब इनायत रहमानी है, बस ये बात इजाफी है, ये मैंने अपने लिए लिखी है। वो मैं इसको किताबी शक्ल में आलाना पे किताब लिखना चाहता हूँ, तो मैंने अपने लिए पॉइंट बनाया हुआ है। इस बात की कोई इतनी अहमियत नहीं है, ये साहिब इनायत रहमानी की गलती है। बहरहाल उन्होंने यहाँ पे तवस्सुत का भी इजाफा किया है, तो भाई इसको छोड़ दें। आगे इब्दाल मा तवस्सुत के साथ लाना में तवस्सुत और कसर 2 वजह होंगी, और दोनों वजहों के साथ आगे यस्तंबिऊना का में तवस्सुत होगा। ठीक है, और इब्दाल माल कसर के साथ अगर लाना का कसर आते ही सिर्फ कसर है, इब्दाल मा तूल के साथ तीनों वजह आती हैं, लेकिन लाना का तवस्सुत और लाना का तूल ये नाजायज है। इब्दाल मा तवस्सुत के साथ आते ही सिर्फ तवस्सुत कसर है, और इसके साथ तवस्सुत वाली वजह जायज है लेकिन कसर ना जायज है। और इब्दाल माल कसर के साथ लाना का आते ही सिर्फ कसर है, उसके साथ यस्तंबिऊना की तीनों वजह जायज है। और अगर आ में तसील की जाए और लाना में कसर किया जाए तो आगे तीनों वजह होंगी यस्तंबिऊना की। और अगर आ में तसील की जाए और आगे लाना और यस्तंबिऊना में तवस्सुत तवस्सुत और इसी तरह तूल और तूल, ये टोटल 12 वजह हैं। ठीक है, नक्शे में देख के आपको खुद ही वाजे हो जाएंगे। अब आ जाए आप इताफुल बरिया में, साहिब इताफ क्या कहते हैं।
یہ نقشہ دیکھ کے آپ چیز خود ہی سمجھ جائیں گے. شعر نمبر 35. اگلا صفحہ کریں. کہتے وہ ان تبتدی منہا، اگر آپ اعلان سے ابتدا کریں، وبعد کا آیتن، اور آگے آنے والی آیت میں جو مد بدل ہے اس کے ساتھ اس کو ملائیں تو کیا ہوگا؟ فمد لحمزی وقصر اللام تفضلا وفی البدل اقصر. کہتے ہیں اگر آپ حمزہ میں، آلانہ کے حمزہ میں طول کریں تو قصر اللام، اور لام میں قصر کریں، یعنی لام کا آپ قصر کریں. فمدہ، آپ حمزہ میں مد کریں یعنی طول کریں، لام میں قصر کریں، تو مد بدل میں آپ کیا کریں؟ قصر کریں مدہ، اور اس کا طول بھی کریں. آپ دیکھ لیں میں نے یہی لکھا ہوا ہے، لان کے قصر کے ساتھ یستنبئون میں، یستنبئون کا میں قصر اور طول 2 وجہ لکھی ہوئی میں نے، یہی یہاں پہ بھی لکھی. ٹھیک ہے. جی کریے سر. وہ مائک میرا بند تھا، میں نے ریکارڈنگ آن کر دی. یہ ہو گئی 2 وجہ. آمنتم کے طول کے ساتھ لام کا قصر، اس کا الٹ کیا نکلا؟ توسط اور طول ناجائز ہے. وہ فل بدل، اور جو بعد کے آنے والی مد بدل ہے اس میں اقصر مدہ ہو، قصر بھی کرے اور اس کا طول بھی کرے، لہذا توسط ناجائز ہے. یہ 2 وجہ ہو گئی. آگے کہتے ہیں وَوَسِّطَنْهُمَا، دونوں کا توسط کریں، دونوں کا توسط کریں. وَمُدَّهُمَا، اور دونوں کا طول بھی کریں. ہاتی کا اربعۃ علا، یہ ہو گئی ٹوٹل 4. ووسط للاستفہامی واللام، یہ پہلے پیچھے والی بات کرتے ہیں. اب ویسے اگلی یہ 2 دونوں وجہ. توسط کیسے ہوگا؟ جی یہ جو آپ نے کہا کہ وہاتی ومدہما، ومدہما سے کون سی وجہ مراد ہے؟ لان اور مد بدل مراد ہے نا، اینڈ والی 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس میں تو آپ نے جو نقشہ اس میں توسط کے ساتھ توسط اور قصر کے ساتھ توسط لکھوایا ہے. تو ایسے ہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں مدہما، تو مد سے یعنی طول نہیں مراد ہے اس سے؟ مراد تو ویسے طول. 1 منٹ، یا بتانے میں مجھ سے غلط ہو گیا، 1 منٹ. یہ طول ہی چل رہا ہے، میں نے ویسے توسط کیسے لکھ دیا ہے؟ یہ میرے لکھنے میں پھر غلط ہو گیا ہوگا نا، شاید میرے لکھنے میں یہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے اگلی 2 وجہ اس میں لکھی نہیں ہے تو لکھنے میں غلط ہو گیا. صحیح ہے صحیح ہے. یعنی یہ آگے ابدال ما طول کی ہی ابھی بات چل رہی ہے، تو یہ میرے لکھنے میں غلط ہو گیا، میں اس کو درست کر لوں گا. یہ بات ابھی وہ مد لحمز کی چل رہی ہے، وہ آگے مزید کہہ رہے ہیں وَوَسِّطَنْهُمَا وَمُدَّهُمَا، دونوں کا توسط کریں، مد بدل کا بھی اور لا کا بھی، اور دونوں میں طول بھی کریں. وہ 2 وجہ میں نے لکھی نہیں ہے، بولنے میں نے صحیح بول دی ہے، وہاں لکھی نہیں ہے میں نے. یہ ٹوٹل 4 وجہ ہو گئی فمدہ کے ساتھ، فمدہ لحمز کے ساتھ، یہ ٹوٹل 4 وجہ ہو گئی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے.
जिक्र साहब जो नक्शा आपने बनवाया उसमें पहली 2 वजह के बाद 2 वजहों का इजाफा होगा, इब्दाल मातूल के साथ हाँ तवसुत और आगे तवसुत ऐसे, और हाँ इब्दाल नहीं, मातूल के साथ पूरा टूल। लिखी नहीं, वो मुझसे रह गई हैं। हाँ ठीक है ठीक है, वो मुझसे रह गई, लिखने में रह गई हैं। आगे कहते हैं ववस्सित जी। इस तरह फिर 14 बजे बन जाएंगी ना? तो 14 ही है, 14 ही है, मेरे ज़हन में भी 14 ही है, लेकिन वो लिखी मैंने 12 हुई है, लिखने में 2 वजह मुझसे रह गई हैं। ये मैंने वहां पे मदरसे में बैठ के लिखा था, काफी शोर में, और साथ में कुछ पढ़ा भी रहा था, तो मेरा ख्याल वो बाकी सारा सही लिखा गया, दरमियान में ये 2 वजह रह गई। मेरी तवज्जो सारी ये इस साइड के हाशिए की तरफ चली गई, ये जो मैं लिखा हुआ ना, साहिब नादर रहमानी ने यहाँ तवस्सुत का भी इजाफा किया है, ये सारी तरफ तवज्जो रह गई। वो इब्दाल मातूल की मैं वजू पूरी कर ही नहीं सका, मैं आगे लिखने लग गया, तो लिखने में गलत हो गया। बहरहाल बोलने में तो ठीक बोल दिया मैंने वैसे। तो ये 4 वजह हो गई इब्दाल मातूल के साथ। अब आगे तवस्सुत वगैरह की वजू बता रहे हैं। तो ठीक है, ये क्लियर है, इब्दाल मातूल वाली वजह। आगे चले। जी। आगे फरमाते हैं ववस्सित लिल इस्तिफहामी वल्लामी, कहते हैं और तवस्सुत करे इस्तिफहाम में भी, यानी वो जो आलाना का जो आ ये असल में इस्तिफहामी है ना, और लाम, इन दोनों में तवस्सुत करें, इन दोनों में तवस्सुत करें। अच्छा, अगली वजह वक्सुर, वक्सुरन है, ये पता नहीं क्या लिखा है, लिलामी, और आप लाम में कसर भी करें, लाम में कसर भी करें। 2 वजह हो गई ना, इनके साथ क्या होगा, ववस्सित फीहिमा बदलन तला, और मद्दे बदल में इन दोनों वजहों के साथ तवस्सुत होगा। ये बदल से मुराद इब्दाल है, इब्दाल, इब्दाल के साथ, यानी ये जो 2 वजह है ना, इस्तिफहाम का भी तवस्सुत और लाम का भी तवस्सुत, यानी आ का भी तवस्सुत और ला का भी तवस्सुत, एक वजह हो गई। दूसरी वजह क्या, लाम का कसर भी, ठीक है। तो ये हो गया आ के तवस्सुत के साथ ला का तवस्सुत, और आ के तवस्सुत के साथ ला का कसर, ये 2 वजह हो गई ना। इन दोनों वजहों के साथ मध्य बदल में क्या होगा, अब वो मध्य बदल का बताने लगे हैं। ववस्सित फीहिमा, इन दोनों वजहों के साथ बदलन तला, तवस्सुत करे मध्य बदल में, ठीक है, वाज़ेह है। जी कर नहीं, मेरे को समझ नहीं आई, इसलिए आपने बड़ा आहिस्ता से जी का है। अरे सब समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं आ का तवस्सुत करें, आगे लाम में तवस्सुत भी करें और कसर भी करें, और इन दोनों चीजों के साथ, दोनों वजहों के साथ मध्य बदल में तवस्सुत ही करे। तो ये इब्दाल माल तवस्सुत की वजह होगी, वो मैंने लिखी भी हुई है। अब आगे इब्दाल माल कसर, कहते हैं वमा कसर इस्तिफहाम फिल लाम कसरुहा, कहते हैं इस्तिफहाम के कसर के साथ लाम का भी कसर, वफी बदलिन तस्लीसिही सुम्मा सहिला, इब्दाल माल कसर के साथ आप लाम में कसर करें और मध्य बदल में तसील करें, तसलीस करें, मध्य बदल में तसलीस करें, मैंने भी यही लिखा हुआ है। इब्दाल माल कसर के साथ लाना का कसर और यस्तंबियूना की तसलीस, सुम्मा साहिला, फिर आप तसील करें, आ की तसील करें, वफिल लाम फक्सुर, लाम में कसर करें, सल्लिसन बदलन यली, बाद में आने वाली मध्य बदल में तीनों वजह पढ़ें। आप देख ले, तसील के साथ कसर और यस्तंबियूना में तसलीस, फिर कहते हैं ववस्सितहुमा वमदुदहुमा कद तकमिला, कहते हैं फिर आप आ की तसील के साथ लाना में भी यस्तंबिऊना का में भी, दोनों में तवस्सुत भी करें, दोनों में तूल भी करें, जो मैंने सारी वजह लिखी हुई है सेम टू सेम। क्लियर है? जी कर ये 5 वजह हो गई, ठीक है। तसील वाली ये 5 वजह हो गई टोटल। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ये वजह सेम टू सेम ही है तकरीबन, यानी तीसरी सूरत और इस सूरत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक वजह का फर्क है, सिर्फ एक वजह का फर्क है कि जो तीसरी सूरत है इसमें टोटल 13 वजह बनती हैं, लेकिन एक वजह नाजायज है कोई और, वो यहाँ पे जायज है।
وہ یہاں پہ جائز ہے اور وہاں ناجائز ہے. دیکھیں تسہیل آ کی تسہیل، لانا کا توسط اور یستنبئون کا بھی توسط، یہ وجہ تیسری صورت میں ناجائز ہے، اسی لیے وہاں 13 وجہ جائز ہے اور یہاں ٹوٹل کتنی جائز ہے؟ 14 وجہ جائز ہے. یہ صرف تھوڑا سا چھوٹا سا دونوں میں فرق ہے، نہیں تو وجہ سیم ٹو سیم ہی ہے ساری. یہ 5 صورتیں جو اتحاف میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری میں نے بیان کر دی ہیں. اچھا یہ جو اس میں اینڈ کی جو 2 وجہ ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل ہے ایک خاص قسم کی. تو وہ کہتے ہیں وکل مدی، اگلا صفحہ کرے، کہتے ہیں وکل مدی تسہیل، اور ابدال کی مانند ہی تسہیل کی وجوہ ہے. وکل مدی، ابدال کی مانند ہی تسہیل، تسہیل کی وجوہ ہے. ولیکن یزاد قصر کاللام والتوسیط فی البدل اعقلا، کہتے ہیں لیکن تسہیل کے ساتھ ایک وجہ زیادہ کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ لانا میں قصر ہو، یعنی لام کا قصر ہو اور مد بدل کا توسط ہو، یہ وجہ جو ہے زیادہ کی جائے گی. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو تیسری صورت ہے اور 5ویں صورت ہے یہ سیم ٹو سیم ہے. اس میں یہ ہے کہ مد بدل پہلے آتا ہے اور آلانا بعد میں آتا ہے وصل میں، اس میں آلانا پہلے آ جاتا ہے وصل میں، مد بدل بعد میں آ جاتی ہے. فرق کوئی نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے جو امام جزری نے زائد کی ہے. اگر یہ امام جزری وجہ زائد نہ کرتے تو دونوں صورتوں کی وجوہ بھی سیم سیم ہے. وہ جو وجہ امام جزری نے زائد کی ہے وہ کیا ہے؟ لام کا قصر ہو، مد بدل کا توسط ہو، لام کا قصر ہو اور مد بدل کا توسط ہو، یہ وجہ زیادہ ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو میں سیم ٹو سیم جائز کہتا ہوں. امام جزری اس وجہ کو جائز کہتے ہیں، باقی کوئی جائز نہیں کہتا اگر قدیم مذہب کے اعتبار سے بات کی جائے اور امام جزری کے جدید مذہب کے اعتبار سے بات کی جائے. تو اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ جو تیسری صورت میں ابدال اور تسہیل والی وجہ تھی وہ ساری یہاں پہ بھی سیم ٹو سیم ہے. تو بہرحال جو بھی ہے وہ آخر میں کہتے ہیں وَهَذَا عَلَى مَخْتَارُهُ، اور یہ جو ہے اختیار اور یہ اس چیز کے مطابق ہے جس کو اختیار کیا ہے شمس الدیننا، شمس الدین هو الجزری الحبر، امام جزری جو کہ حبر ہیں، حبر یعنی بہت بڑا استاد. خُذْهُ مُحَمْدِلًا، آپ اس کو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے حاصل کر لیں. یعنی یہ جو 14 وجہ ہے نا، جس میں ایک وجہ مزید امام جزری نے بھی اضافہ کی ہے، یعنی 13 میں سے ایک وجہ مزید امام جزری نے اضافہ کی ہے، ان سب وجوہ کو آپ اللہ کی حمد کرتے ہوئے حاصل کر لیں. تو ٹوٹل 5 صورتیں تھی، وہ پانچوں کی پانچوں میں نے بیان کر دی ہے اور پانچوں کے پانچوں کا میں نے نقشہ بھی بنایا، وہ میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا ہے. اب ان میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. استاد محترم جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ سب وجوہ جو ہے آپس میں ملتی ہیں، لیکن جو ناجائز وجوہ ہیں ان کو ملا کر دیکھا جائے تو پھر تو کافی زیادہ نہیں ملتی. تو لیکن ویسے 20 بنتی ہے نا، تیسری وجہ میں 20 بنتی ہے نا، لیکن جو 5ویں وجہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وجہ جو ہے وہ تسہیل کے ساتھ یہ ہے کہ لان کے کسر کے ساتھ مد بدل، یعنی یستنبئون کہہ کے جو مد بدل ہے اس میں توسط ہے، تو یہ جو ہے ایکسٹرا ہے، ایسے ہے نا؟ ہاں ایک وجہ یہی ہے نا، میں نے جس طرح کہا تھا نا کہ میرے نزدیک تیسری اور 5ویں صورت ایک جیسی ہے، صرف اس کا جدید قدیم مذہب میں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ایک وجہ مزید اس میں زائد ہے بس. اگر وہ وجہ زائد نہ کی ہوتی امام جزری نے تو سیم ٹو سیم تھا، اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پھر. جی ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ویسے آپ نے جو ہمیں وہ سینڈ کیا جو نقشہ ہے اس میں تو کافی زیادہ وجوہ ہے نا جو تیسری والی وجہ میں آتی ہیں، 20 ہے نا تقریباً. ہاں وہ نہیں وہ نقشہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا، وہ جی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا واضح کرنے کے لیے کہ ٹوٹل وجہ 20 ہی بنتی ہیں. ان میں جی سے ناجائز کون کون سی ہیں اور جائز کون کون سی ہیں، جو ناجائز ہیں وہ کیوں ناجائز ہیں، کہاں پہ بیان ہوئی ہیں، اور جو جائز ہیں وہ کہاں پہ بیان ہوئی ہیں، صرف اس لیے. وہ تو میں نے خود ہی جی جان کے ڈیٹیل میں بنایا تھا اس کو. جی
ٹھیک ہے. یہ جو چوتھا مذہب ہے اس کی ٹوٹل 14 وجوہ ہیں، اور وہ 14 وجوہ میں نے صرف جائز وجوہ لکھ لی، لیکن جو تیسری صورت میں تھی وہ میں نے ساری وجوہ لکھ لی کہ پہلی بار اس نقشے کو کھول کے بنا دوں، جو وجہ ناجائز ہے وہ متن میں کہاں لکھی ہوئی ہے اور جو وجہ جائز ہے وہ متن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے بنایا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، جی اب اور کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس ساری بات میں تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے متولی کا قدیم مذہب پڑھنا ہو، یعنی امام جزری کا جدید مذہب پڑھنا ہو، تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیز سمجھ آ گئی ہے، اب آپ پڑھ سکتی ہیں اس کے مطابق. بتائیں. آپ پڑھ سکتے، جواب دیا کرے نا آگے سے. جی سب ادائیگی کے حساب سے. ہاں جی، یعنی فرض کریں آپ جی کو کوئی کہے کہ علامہ جزری کے جدید اور علامہ متولی کے قدیم مذہب کے مطابق پڑھیں، تو آپ پانچوں جی صورتوں کو بنا کے پڑھ لیں گی. جی ساری وجہ سمجھ آ گئی ہیں. جی الحمد للہ. ہاں، اور کسی کو اتحاف البریہ کے اشعار سمجھانے ہو تو آپ سمجھا لیں گی. جی سب نقشہ سامنے رکھیں. جی ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارا جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس پہ عمل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا. ایک بار ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نا 1,00,000 احادیث یاد کرنے کو کہا اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو کروا دی. جب اس نے کر لی نا تو وہ امام احمد کے پاس آیا کہ ابو جان میں نے اس کو کر لیا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا اس کو کبھی بیان نہیں کرنا. اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ میں نے اتنی محنت سے 1,00,000 حدیث یاد کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیان ہی نہیں کرنا. تو وہ کہتے بیٹا ان کو بیان نہ کرنا، باقی ساری صحیح ہیں، یہ ساری من گڑت حدیث ہیں. تو آپ لوگوں نے پورا مذہب سمجھ لیا، پڑھ لیا، اتنا سر کھپا لیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہے. ویسے اگر کوئی علامہ جزری کے جدید مذہب کے مطابق پڑھنا چاہے تو یہی علامہ متولی کا وہ قدیم جو مذہب ہے نا، یہ علامہ جزری کا ہی وہ جدید مذہب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ لیں. کہنے کو آپ یہ کہہ لیں کہ میں علامہ جزری کے جدید مذہب کے مطابق پڑھ رہی ہوں، اور جس پر عمل ہے وہ ہے علامہ جزری کا قدیم اور متولی کا جدید مذہب، عمل اس پہ ہے. اگلے سبق میں آپ کو علامہ متولی کا جو جدید مذہب ہے وہ سارا پڑھا دوں گا. میں نے اسی طریقے سے سارا لکھا ہوا ہے نقشوں کے مطابق، اور پھر میں نے علامہ متولی کی نظم کے ساتھ ساتھ شواہد بھی لکھے ہیں. 2 انداز سے میں نے لکھا ہوا ہے. علامہ جو متولی ہیں ان کا جو جدید مذہب ہے وہ میں نے 2 طرح سے لکھا ہوا ہے. ایک اسی طرح اتحاف کی طرح ہی سارا لکھا ہوا ہے، اور ایک میں نے لکھ کے ساتھ ساتھ شواہد بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ بات علامہ متولی نے اپنی نظم میں کہاں کی ہے. اس نظم میں علامہ متولی کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے 5 صورتیں بیان کر کے ساتھ ساتھ وجوہ بھی بیان کی ہیں، لیکن تقریباً کوئی 16 شعروں میں انہوں نے آقا کے توسط کے ناجائز ہونے کے اوپر کلام کیا ہے. تقریباً 16 شعروں میں دلائل دیے ہیں کہ آقا کا توسط کیوں ناجائز ہے اور کس وجہ کے ساتھ کوئی وجہ کیوں ناجائز ہے. اور پھر بات کو ختم کرتے کرتے انہوں نے عادن الاولا کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا دیا، آلانا کے مذاہب کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کس کے نزدیک آلانا کی جو لانا ہے وہ مستثنا ہے مد بدل، اور کس کے لیے یہ مد بدل کے باب سے ہے. یہ ساری باتیں بھی ساتھ انہوں نے اضافی طور پہ تکملے کے طور پہ کر دیں. تو یہ ان کی نظم کا خلاصہ ہے ہلکا سا. تو آپ اگر پوری نظم نہ بھی پڑھنا چاہیں تو کم از کم یہ ہے کہ علامہ متولی کی وہ جو نظم ہے اس نظم کا جو میں نے ہلکا پھلکا سا خلاصہ بنایا تو وہ میں آپ کو کم از کم پڑھا دوں گا. تو آپ کو علامہ متولی کا آلانا کا دونوں مذاہب پتہ چل گئے. ٹھیک ہے، ایک یہ جو کتاب میں لکھا تھا اور ایک میں آپ کو اپنی طرف سے جدید مذہب بتا دوں گا. اور وہ جدید مذہب کتاب البریہ میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی الفاظ کے کچھ گڑبڑ ہے، کوئی غلطیاں، وہ بھی میں آپ کو درست کروا دوں گا. جیسے میں نے آج کچھ کروائی ہیں تو کروا دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ.
کوئی سوال ہے سبق کے بارے میں یا ویسے کوئی آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔